بیٹھ جائیں گے، کچھ جگہ بن گئی ہے مجمع میں۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں، امریکہ نیٹو کچھ بھی نہیں۔ قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منشور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ آپ میں سے جو حضرات گزشتہ سال میرے بیان میں شریک تھے ان کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ سال دنیا میں سپر طاقت کہلانے والے اور ادھر اسلام کے جانبازوں اور اللہ کے شیروں کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مذاکرات تو محض اپنی ناک اور عزت بچانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے شیر جیت چکے ہیں، میدان میں بھی اور میز پر مذاکرات میں بھی۔ اس لیے کہ سب سے پہلی بات جو امریکہ سے منوائی گئی ٹیبل پر وہ یہ تھی کہ یہ مذاکرات افغانستان کی کسی جماعت، گروہ، تحریک سے نہیں ہے بلکہ امارت اسلامی افغانستان سے ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ طالبان کو مانو، اس کو تسلیم کرو۔ امریکہ نے تو پہلے قدم پر ہی اس کو تسلیم کر لیے تھے۔ یہ اصل حکومت ہے افغانستان۔ اور میں آپ سب کو مسلمانوں کی اس عظیم الشان فتح پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سارے لڑتے نہیں ہیں لیکن لڑنے والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں فرحت، خوشی اس فتح کی ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا 20 سال پہلے جب امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا اور امریکہ نے افغانستان پر لشکر کشی کا اعلان کیا تو اپنے غصے کے اظہار کے لیے 2 جملے استعمال کیے۔ آپ کی توجہ ہے جو تھک گئے؟ جو تھک گئے ہیں ادھر ہاتھ کھڑا کریں۔ آج سے 20 سال پہلے جو پیدا ہو چکے تھے، آپ تو نہیں پیدا ہوئے تھے نا، اس وقت امریکہ نے اپنے حملے کا اعلان کرتے ہوئے 2 جملے امریکی صدر نے کہے تھے
ایک یہ کہ یہ کروسیڈ ہے، یہ صلیبی جنگ ہے۔ اسلام کی تاریخ کی ان جنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے جب ساری دنیا عیسائیت ایک طرف تھی اور ایک مرد قلندر صلاح الدین ایوبی ایک طرف تھا، کہ اب دوبارہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے دنیا عیسائیت کو جمع کر دیں گے۔ اور دوسرا اعلان یہ کیا تھا کہ یہ وار آف سیولائزیشن، یہ تہذیبوں کی جنگ ہے۔ ایک یہ اعلان کہ یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگ ہے، دوسرا یہ اعلان کہ یہ تہذیبوں کی جنگ ہے۔ دنیا میں جو قوم، جو لوگ ہماری مغربی کفریہ، شرکی اور شیطانی تہذیب سے ٹکرائیں گے، ہماری ان سے جنگ ہے۔ یہ دو اعلان اس زون میں کیے تھے کہ اب ہماری تہذیب بھی جیتے گی اور ہمارا مذہب بھی جیتے گا۔ اس وقت اس مرد قلندر نے، جس کو دنیا ملا عمر کے نام سے جانتی ہے، یہ عمر کے نام میں بھی اللہ نے بڑا روب رکھا، نام ہی کافی۔ جب سے اللہ کے پیغمبر نے یہ بات فرمائی کہ عمر، جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان اس راستے پہ نہیں چل سکتا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں مسجد نبوی کے جس دروازے پر باب عمر لکھا ہوا ہے، وہاں عمر کے دشمن، خاص ملک کے زائرین اس دروازے سے نہیں گزر سکتے۔ اس مرد قلندر نے کہا تھا کہ جب دنیا اس کو سمجھانے کے لیے آئی کہ دنیا، امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، وہ تمہیں کچل کے رکھ دیں گے، تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان اس قدر ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت اس مرد قلندر کی چند باتیں میڈیا پر آئی تھیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ سب سے بڑی طاقت امریکہ نہیں ہے بلکہ میرا، سب کہہ دیں زور سے، سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ اللہ۔ ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے محبت سے، اور ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے جوش اور جذبے سے۔ اب اس انداز میں نام لینا، سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے، وہی سب سے بڑی طاقت، وہی سپریم ہے، وہی سپر اتھارٹی ہے، وہی سپر پاور۔ اس وقت دنیا بھر کے میڈیا نے امریکہ کی طاقت کا خوف مسلمانوں کے دلوں میں بٹھانے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ سب ڈر جائیں، یہ سب جھک جائیں، یہ سب امریکہ کے سامنے سر نگوں ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے ان چند شیروں نے، اسلام کے جانبازوں نے عملی طور پر ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ نہ سپر طاقت امریکہ ہے اور نہ اصل طاقت امریکہ ہے، سپر پاور بھی میرا اللہ ہے اور اصل اور حقیقی طاقت بھی میرا اللہ۔ اس اللہ نے اپنے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں کے ان اعلانات کو اپنی قدرت کے لیے چیلنج سمجھا، اور پھر
ساری دنیا کے خواہشات، توقعات، امیدوں کے برعکس ایک ایسے انداز میں اسلام کے ماننے والوں کو، ایمان کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو، اللہ کو سپر طاقت تسلیم کرنے والوں کو اللہ نے اس انداز میں فتح یاب کیا کہ دنیا میں کوئی اس کا انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس وقت ملا عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ بڑی طاقت ہے، تم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ تو کہا امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، یہ کبھی جنگ جیتا نہیں، اور جیت اور ہار کے فیصلے جنگ کے آخر میں ہوا کرتے ہیں، ابتدا میں نہیں ہوا کرتے۔ ابھی جنگ شروع ہوئی ہے، جب ختم ہوگی تب دنیا دیکھے گی کون جیتا کون ہارا، اور آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کون جیتا کون جیتا۔ اللہ کے شیر، اسلام کے جانباز، امت مسلمہ کے ہیرو، اللہ کے پاک پیغمبر کے سچے عاشق اور شہدائی، اللہ کے باوفا بندے، وہ جیتے اور ساری دنیا ہاری۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، ہمیں کسی بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہے، امریکہ کے پاس گھڑیاں ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس گھڑیاں ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، اور اس وقت میں ہم ان کو ایسے ماریں گے، دوڑا دوڑا کے، ہانپ ہانپ کے یہ مریں گے اور دہائیاں دے کر یہاں سے بھاگیں گے۔ اور یہ سب کچھ آج ہم زندہ سلامت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جو اعلان کفر نے کیے تھے کہ یہ تہذیبوں کی جنگ ہے، وہ اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو دنیا کی سب سے بہترین تہذیب کہتے ہیں، اور ایمان والوں کے نزدیک اس دنیا کی سب سے اعلیٰ اور بہترین اور احسن تہذیب اللہ کے آخری پیغمبر کا طریقہ زندگی، لائف سٹائل اور آپ کی سیرت ہے۔ سب سے مقدس، پاکیزہ، اعلیٰ، اطہر دنیا کا تہذیب و تمدن اور کلچر اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات اور آپ کا عمل اور آپ کی سنت ہے۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج شیطان کی تہذیب ہار گئی اور رحمان کی تہذیب والے جیت گئے۔ بولے ساتھ، رحمان کی تہذیب والے جیت گئے۔ تو اتنی بڑی فتح ہے تمہارے اندر تو جوش بھر جانا چاہیے، تو تڑپ اور طلب ہو۔ دنیا پلٹ گئی ہے، اس کو مان رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں نہیں، انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ساری دنیا کے کافر ایک طرف ہوں، مسلمانوں کے اندر منافقین بھی ایک ہو کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان کے مقابلے میں چند ہزار لوگ ہوں، اور دوسری طرف ساری دنیا ہو، اور وہ چند ہزار لوگ اللہ کے بھروسے اور توکل پر اس کی قدرت اور نصرت سے ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دے، اور ایسی ذلت اور شکست کا دنیا نظارہ کرے اپنی آنکھوں سے کہ پھر ہمیشہ کے لیے ان کو نگاہ اٹھا کر اللہ کے ان شیروں کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہو سکے۔ شیطانی تہذیب ہار گئی اور رحمانی تہذیب جیت گئی۔ کفر کے طریقے ہار گئے اور اسلام کے طریقے جیت گئے۔ انگریزی تعلیم اور اس کے پربردہ ہار گئے
اور دینی تعلیم کے حامل وہ جیت گئے۔ تمام دنیا کی یونیورسٹیاں اور ان کے علوم و اندازے سب ہار گئے، اور اللہ کی امت مسلمہ کے وعدے ان دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے ذریعے اللہ نے پورے کر کے دکھایا۔ کفر ہار گیا، اسلام جیتا، عیسائیت نہیں ہاری، ساری دنیا کا کفر ہارا، اور اللہ کا دین سر بلند ہوا اور جیتا۔ پتلونوں والے ہار گئے، ننگے سر والے ہار گئے، پگڑیوں والے جیت گئے، پتلونوں والے ہار گئے، شلوار اور کرتے والے جیت گئے، داڑھی مونڈے ہار گئے، داڑھی والے جیت گئے۔ 20 سال پہلے طالبان کی جو شکلیں تھیں آج وہی ہیں، ان کا لباس بھی وہی ہے، ان کی شکل و صورت وہی ہے، ان کی بداقتہ وہی ہے، اور اسی تہذیب کے علم بردار آج ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوانے میں داڑھی والوں کے ساتھ، پگڑی والوں کے ساتھ، شلوار اور کرتے والوں کے ساتھ، کفنوں سے اونچی شلوار والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا کی طاقتیں فوٹو کھنچوانا فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی خوشی نہیں ملی۔ اور اپنی معلومات اور مطالعے کے مطابق میں سمجھتا ہوں یہ وہی منظر اللہ نے ہمیں، کہتے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر لحاظ سے جو کٹھن وقت آیا وہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کا موقع تھا، جس کو قرآن نے خود کہا جاءتکم جنود، دنیا بھر کے لشکر آ گئے، دشمن کٹھا ہو کے آ گیا، اور پھر اللہ نے اپنی مدد کے وعدوں کو پورا کیا۔ حالات بہت کمزور اور کٹھن تھے، لیکن اس جنگ کو اللہ نے انہی پر پلٹ دیا، اور آقا نے ارشاد فرمایا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اب اس کے بعد کافر تم پہ حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ آج اللہ نے 14 صدیوں کے بعد ایک منظر ہمیں پھر دکھا دیا ہے کہ ایک موقع پر ساری دنیا نے مل کر زور لگا لیا ہے۔ چند دن پہلے ایک آدمی بڑی تشویش میں مجھے کہنے لگا، وہ جی پھر خبریں آ رہی ہیں امریکہ دوبارہ حملہ افغانستان پہ حملہ کرنے کی سازش اور منصوبہ بندی کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو دوبارہ بھی جم کے آ جاتے کبھی افغانستان کا منہ نکلے۔ اب تو میراثی اور بھنڈ بھی یہ کہہ رہے کہ امریکہ سے جانے والے جنرلوں نے اپنے ملک میں جا کے کہہ دیا ہے کہ اپنے پیو نہ لڑ لینا، پٹھانا نہ لڑنا۔ اللہ نے کفر کے ان دونوں اعلانات کو اور ان کے چیلنج کو ملیا میٹ کر کے اسلام والوں کا سر بلند کیا ہے، اسلام کی تہذیب کو اونچا کیا ہے، اور جب بھی کوئی تہذیب طاقت کے ساتھ بلند ہوتی ہے پھر دنیا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ اسی تہذیب کو اپنا لیتے ہیں۔ اب نہیں ہوگا جیسے غزوہ احزاب کے بعد مکہ اور باقی تمام قبیلوں کو دوبارہ مسلمانوں پر حملے کی ضرورت نہیں ہوئی، پھر مسلمان ہی خیبر میں گئے، مسلمان ہی تبوک میں گئے، مسلمان ہی غزوہ موتا میں گئے، مسلمان ہی حنین میں گئے، ان کو ضرورت نہیں حملہ کرنے کی۔ اب ساری دنیا لڑ کے دیکھ چکی ہے، اب دنیا کے کسی ملک، کسی فوج، کسی طاقت کو دوبارہ افغانستان پہ حملے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی قیامت تک۔ اب اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اسی سرزمین خراسان سے یہی اللہ کا لشکر جس کو اللہ نے جنگ کی 40 سال ٹریننگ دی ہے، دنیا کی ساری فوجیں اپنی چھاؤنیوں میں رہتے ہوئے نقلی تربیت کرتی ہیں، نقلی تربیت، ایوے آپس میں دشمن بن کر جنگ کا ایک نمونہ پیش کرتی ہیں، ایک ڈرامہ کرتی ہیں ٹریننگ کے لیے،
لیکن یہ کیسے اللہ کے شیر ہیں جن کو حقیقی جنگ میں اللہ نے 40 سال لڑنے کی تربیت دی ہے، دنیا کی ساری فوجوں سے لڑایا ہے، دنیا کی سارے اسلحے سے ٹکرایا ہے، اور اس کے بعد ان کو جتوایا ہے اور ساری دنیا کو شکستیں اور ذلت سے دوچار کیا ہے۔ اب دنیا میں کسی ملک کی ہمت نہیں دوبارہ افغانستان کا رخ کرے۔ ہاں، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو پیش گوئیاں موجود ہیں، یوں لگتا ہے ان کے پورا ہونے کا وقت آ چکا۔ اب تو یہ خراسان کا لشکر آقا کے فرمان کے مطابق جدھر کا رخ کرے گا، کسی کو ان کے ٹکرانے سے ہمت نہیں ہوگی، اور یہ چلتا چلتا بڑھتا ہوا کچلتا ہوا دشمنوں کو شام اور بیت المقدس میں جہاں پہنچے گا اور وہاں بھی اسلام کا جھنڈا اسی طرح بلند کر دے گا جیسے 15 اگست کو افغانستان کی صدارتی محل پر اسلامی امارت افغانستان کا جھنڈا بلند ہوا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہی کلمہ گونگے اور وہ بات پورا ہونے کے بہت قریب ہے جو اللہ کے پیغمبر نے اپنی زاہد زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تسلی دیتے ہوئے فرمائے تھے لا تبکی یا فاطمہ فإن اللہ بعث اباک بأمر، فاطمہ رو نہیں، فکر نہ کر، آج مسلمانوں کی حالت قسمہ پرسی کی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، آپ ادھر دیکھیں میرے، ایک وقت آئے گا تیرے باپ کو اللہ نے جو دین دے کر بھیجا ہے، یہ دین دنیا کے کناروں تک، ہر کچے پکے گھر میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، ملکوں میں، جہاں جہاں رات چھاتی ہے، جہاں جہاں سورج چڑھتا ہے، وہاں تیرے باپ کا دین پہنچ کر رہے گا۔ اللہ نے آج اس کا آغاز اور مقدمہ اور اس کی خوشخبری سارے مسلمانوں کو سنا دی، اور یہ بھی دکھا دیا کہ آج تک ہمیں لوگ یہی سمجھاتے اور پڑھاتے آ رہے تھے کہ اگر تم نے کالج یونیورسٹی کی تعلیم نہ دی، یا یوں کہتے تھے آپ مدرسے میں پڑھ کر کیا کریں گے، مدرسے میں پڑھ کر کیا کریں گے، اور ہمیں ان کی تسلی کے لیے یہی کہنا پڑتا تھا کہ بھی قرآن کا حافظ بنے گا وہ جنت کے درجے چڑھے گا، عالم بنے گا تو وہ 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، اللہ کیا اس کا بڑا درجہ ہے، اس کو قبر میں یہ ملے گا، اس کو میدان قیامت میں یہ عزت ملے گی، اسے جنت کا یہ درجہ ملے گا۔ ان کا یہ ہوتے مرند و بعد ہی گل ہے، ایتھے کی کرے گا پڑھ، یہاں اس کے لیے کوئی بڑے عہدے کا چانس نہیں ہے، یہ یہاں پڑھ کر کیا کرے گا۔ اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کل لوگ یہی بات کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والوں سے کہے کہ تیرا پتر کالج پڑھ کے کی کرے گا، سارے مولوی عہدے دبے گئے جو مدرسوں میں پڑھے تھے۔ افغانستان میں تھانے میں بیٹھنے والا ایس ایچ او بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی ہے، اس ضلع کا ایس پی بھی انہی دینی مدرسوں کا پڑھا ہوا ایک مولوی ہے، ان کے صوبے کا گورنر وہ بھی ایک مولوی ہے، ان کے سارے محکمہ صحت ہسپتالوں کا انچارج ڈاکٹروں کا بڑا ڈائریکٹر وہ بھی ایک مولوی ہے، ان کے فوجیوں اور ان کی چھانیوں کا بڑا کور کمانڈر وہ بھی مولوی ہے، ان کی ساری فوج کا کمانڈر ان چیف وہ بھی مولوی ہے، ان کی ساری کابینہ میں جتنے وزیر ہیں وہ سارے مولوی ہیں، سارے انہی دینی مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی مولوی ہے۔ اب کوئی یہ کہنے کی جرات نہ کرے کہ جو مدرسے میں پڑھے گا وہ کیا کرے گا دنیا میں، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی دین میں یہ وسعت اور عزت اور عظمت رکھ دی ہے، جب تم مولوی بن جاؤ گے تمہیں پوری دنیا کا نظام چلانا آ جائے گا۔ ہمیں آج تک یہی نہیں اندازہ ہوا، جتنے مدرسوں کے محتمم ہیں ان میں سے کسی نے ایم بی اے نہیں کیا، یا کیے کو مولوی آپ جانتے، مجھے تو نہیں پتا۔ پورے پاکستان کے جتنے دینی مدارس ہیں ان کے محتمم منتظم، ان میں سے کسی نے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹر نہیں کیا، پی ایچ ڈی نہیں کی کہ نظام کیسے چلاتے ہیں، سسٹم کیسے بہتر کرتے ہیں۔ کسی محتمم نے ایم بی اے نہیں کیا، یہی قرآن و سنت کے علوم پڑھے، اور یہ بات ذہنوں میں رکھیں
یہ علوم خالق کا علم ہے. مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ خالق کا علم ہے، جو اس کے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا. اور باقی دنیا میں جو کچھ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے وہ مخلوق کا علم ہے. مخلوق مغلوب ہے، خالق غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. اور اس کا علم پڑھنے والے بھی غالب آئیں گے. اگر دنیا کا علم پڑھ کر نظام چلانا آ جاتا ہے تو دین کا علم پڑھ کر اس سے اچھا نظام چلانا آ جاتا ہے. سبحان اللہ. 2 مہینے نہیں گزرے کہ افغانستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں یکدم امن کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ. یہ رشوت خوری کیسے تھانوں سے ختم ہو گئی؟ سبحان اللہ. یہ بے ایمانی اور لوٹ مار کا خاتمہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ یہ اب نظام مولویوں کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. مولویوں کے ہاتھ میں. یہی مدرسوں سے پڑھنے والے پہلے بھی ملک میں کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں. کسی میں 2000 طالب علم ہیں، کسی میں 3000 ہیں، کسی میں 4000 ہیں، کسی میں 5000 ہیں. اور ایک مولوی اپنے دفتر میں بیٹھا اس پورے نظام کو چلاتا ہے. اور یہ دنیا تسلیم کرنے پہ مجبور ہے کہ ان کا تعلیمی نظام، ان کا امتحانی نظام ساری دنیا سے بہتر ہے. اور ہمارا تو کراچی میں ایک مدرسہ دارالعلوم کراچی ایسا بھی ہے کہ پاکستان میں شاید کسی یونیورسٹی کا ہاسٹل اور دارالاقامہ اس معیار کا نہیں ہے جیسے اس مدرسے کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو پہلے سے ان کے پاس دنیا نے پروپیگنڈے سے ہمارے ذہنوں کو پریشان کیا ہوا تھا. اور نہیں اپنے منڈے دوسری مدرسے بھیج دیتا، ایک ہی کرے گا. اور ہمارے تو بہت پہلے بتایا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے میرے والد نے، جو عالم تو نہیں تھے لیکن اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ بڑی دی. اللہ نے 2 بیٹے دیے، مجھے انہوں نے پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا اور میرے چھوٹے بھائی کو سکول میں داخل کرایا. تو ایک دن میرا ماما آ گیا اور کہا پاجل سی ایک ہی کیتا ہے اے ٹھیک ہے جگہ منڈا سکولے جا رہے ہیں، کل نو پڑھ لکھ کے کہیں افسر لگ جائے گا اور کمائے گا اور کھائے گا. اور جس کو یہ مدرسے میں بھیجا ہے یہ تو ساری عمر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلے گا. تو کہتے میرے والد صاحب نہ تو کوئی بڑے صاحب کشف تھے، نہ کوئی بڑے عالم تھے، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ بہت تھا. کہتے وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، یہ بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور میرے ماموں سے کہنے لگے کیا کہا ہے؟ جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹکڑوں پر پلے گا، ایک دن تم اگر زندہ رہے تو دیکھ لینا جس کے بارے میں تمہاری یہ رائے ہے کہ یہ پڑھ لکھ کر افسر بنے گا، خود کمائے گا اور کھائے گا اور یہ ٹکڑوں پر پلے گا، اس جیسے کمانے والے بڑے بڑے افسر اس میرے بیٹے کے قدموں میں بیٹھنا فخر محسوس کرے گا. اور ایسا ہوا کہ ہندوستان کے نوابوں نے اور بڑے بڑے افسروں نے حضرت تھانوی کی مجلس میں حاضری کی اجازت مانگی. اجازت مانگی، آپ نے شرطیں لگائیں، اس شرط پہ حاضر ہونے کی اجازت ہے. اور مجلس والوں نے بتایا کہ اس نواب کو آنکھ اٹھا کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. یہ روب، یہ دبدبہ، یہ عزت، یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا ہے. بے شک. اللہ کے نبی کا ارشاد تھا کہ قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو بلند و برتر کرے گا، ان کو عزتوں سے نوازے گا، اور جو قرآن کی عزت نہیں کرے گا اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھے گا. آج الحمدللہ ان دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے میں طالب علموں کو خاص طور پہ مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پہ مبارکباد. آج وہ باہر کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھی بھی حکومت، سبحان اللہ. انگریزوں کی حکومت میں چوڑے، چمار، یہ جمعدار، یہ کیونکہ بہت بڑا ہندوؤں کا نچلا طبقہ عیسائی بن گیا تھا، تو یہ سمجھتے تھے ہندوستان میں ہماری حکومت. اب ہندوستان کی آزادی کے لیے
لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے جلوس آزادی کے لے کے رہیں گے آزادی، مر کے لیں گے آزادی، اور اس انگریزوں کے خلاف نعرے لگتے تھے، ہزاروں لاکھوں کے مجمع ہوتے تھے۔ وہاں ایک نامہ نگار نے دیکھا کہ ایک جمعدار اپنا جھاڑو بغل میں دبا کر سڑک کے کنارے ایسے اکڑ کے کھڑا، سمجھے یار یہ اتنے لوگ ہزاروں جو سڑکوں پہ جا رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہنا کی ہے؟ یہ ساڑھے کو آزادی منگے سے نہیں دیتے۔ چوڑا بھی سمجھتا ہے کہ میرا ہم مذہب وہ برس اقتدار ہے، تو آج طالب علموں خوش ہو جاؤ، آج انہی دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے طالب علم برس اقتدار، سبحان اللہ، ہر دنیاوی عہدے کے چھوٹے سے لے کر بڑے عہدے تک ان کا کمانڈر ان چیف قاری ہے، قاری فصیح الدین، سبحان اللہ، کمانڈر ان چیف، اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے، اور جنگ کا اتنا ماہر ہے کہ افغانستان کے سب سے خطرناک علاقے پنجشیر کو فتح کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا تو دنیا چیخ رہی تھی پنجشیر کا علاقہ اس کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا، ان کے مولوی فتح کر کے دکھا دے۔ سبحان اللہ، ہفتہ نہیں لگا سب دم دبا کے بھاگے ہیں۔ اس لیے مدرسوں والوں سر اونچا کر کے چلا کرو، طالب علموں مدرسے سے باہر نکل ٹوپی سر سے نہ اتارا کرو، اب تو یہ تمہارا اعزاز ہے، اس پہ پگڑی باندھو۔ اب یہ پگڑے باندھے، کبھی سوویت یونین کے ماسکو کے محلات میں، کبھی وائٹ ہاؤس کے قبروں میں، اور کبھی قطر کے شاہی محلات میں، اب وہ پگڑی سمیت ہی داخل ہوتے ہیں اور سارے کھڑے ہو کر ان کی عزت کرنے پہ مجبور ہیں۔ عزت پہلے بھی تھی، دین والوں کو اللہ نے عزت دی ہے، دنیا مانے یا نہ مانے۔ میں تو پہلے بھی کئی دفعہ ان اجتماعات میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ حقیقی عزت اللہ نے قرآن و سنت کے علوم میں رکھی ہے، اور یہ علوم جس کے سینوں میں ہوں گے اللہ انہیں بھی دنیا میں بھی معزز کرے، دنیا میں بھی اونچا کرے۔ فرط عقیدت سے آپ نے کبھی کسی کو ایس پی کے ہاتھ چومتے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کتنے ہمارے جاننے والے علماء ہیں، بزرگ ہیں، مشائخ ہیں کہ دنیا ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ٹوٹی پڑتی، زیارت ہو جائے، ہاتھ ملانے کے شرف حاصل ہو جائے۔ طالب علم تمہیں ڈبل مبارک، ان کے اساتذہ کو ٹرپل مبارک کہ وہ اہل اقتدار کے استاد بن گئے۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ان میں اکثر پاکستان کے دینی مدرسوں سے پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ ہمارے اکابر کہہ سکتے ہیں یہ تو ہمارے شاگردوں کی حکومت، سبحان اللہ، ہمارے طالب علموں کی حکومت۔ سبحان اللہ، اور کچھ عرصہ پہلے تک سٹیجوں پہ نام لینا طالبان کا خوف کی علامت بن گیا تھا، اس پر پرچے کٹ جاتے تھے، اس پر 4 شیڈول کی پابندیاں لگا دی جاتی تھی۔ 15 اگست کو طالبان کابل میں داخل ہوئے، 2 دن کے بعد ہمارے ساتھی پگڑی باندھ کر گاڑی میں بیٹھ کر لاہور چھاؤنی سے جب گزرنے لگے تو وہاں جگہ جگہ پر چیک پوسٹ تھے، ہر گاڑی کو چیک کرتے، چھاؤنی کو دونوں طرف، آپ ایسے نہیں جا سکتے وہاں، شناختی کارڈ چیک کرتے، گاڑی چیک کرتے۔ تو حسب معمول انہوں نے گاڑی کو روکا، کچھ ساتھی بتا رہے تھے کہ میں یہ سمجھا کہ پگڑی دیکھ کر ذرا انہوں سختی سے روکا، لیکن جو بھی وہ پوچھا کرتے ہیں عموماً شناختی کارڈ دکھائیں، کہاں سے آئے کہاں جا رہے ہیں، تو کہا جب وہ شیشے کے قریب ہوا ہم نے شیشہ بھی کھولا اور جیب سے شناختی کارڈ نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ باہر نکالا، پھر کہا نہیں مولوی صاحب آج شناختی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوجی کہہ رہے میں تو آپ کو مبارک دینے کے لیے آگے بڑھتا ہوں، آپ کی پگڑی دیکھ کر، آپ کو سلوٹ کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے آگے بڑھا ہوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کی حکومت آگے۔ سبحان اللہ،
آخرت کی عزتیں تو ہے ہی دین والوں کے لیے، متقیوں کے لیے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، وہ تو ہے ہی ہمارے لیے خاص. لیکن اللہ دنیا میں بشر المؤمنین وأخرى تحبونها، تمہارا بھی دل کرتا ہے کہ تھوڑی جی ٹور ایتھے بھی ہوگی، دل تھوڑا کرتا ہے. وأخرى تحبونها، پرواہ نہ کرو. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. ورنہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، یہاں کے انگریز داخل ہوئے 100 سال سے پہلے نہیں نکلتے تھے. آج اللہ نے اس قریب کو اور قریب کر دیا. ورنہ اللہ کا قریب بھی بہت بڑا ہوتا، اس کے ہاں تو ایک دن 1000 سال کا شمار ہوتا. لیکن اب اللہ نے، ہماری عمریں کم ہیں اس لیے قریب کو اور قریب کر دی ہے. صرف 20 سالوں میں ہی دنیا کفر کی قسمت کا فیصلے پر اللہ نے مہر لگا دی. 20 سال جو جنگ کا آغاز دیکھ رہے تھے، ہم الحمدللہ اس جنگ کا انجام بھی دیکھ. مسلمانوں پر بم برستے ہوئے بھی دیکھے تھے، اور ساری دنیا کو لوگ سلام کر رہے ہیں مسلمانوں کو، یہ منظر بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ. اور وہ مال غنیمت، وہ تو آپ اخبارات میں میڈیا پہ سن چکے ہوں گے. اور جتنی مرچیں ہندوستان کو لگی، وہ اب بار بار امریکہ کو سمجھا رہے کہ یہ تسی کی کیتا ہے. اتنے ٹینک، اتنی گاڑیاں، اتنا اسلحہ، اتنے ہیلی کاپٹر. ہمارے ایک دوست بزرگ ابھی عبداللہ شاہ بدر افغانستان سے ہو کر آئے، انہوں نے دعوت دی. وہ آ کر بتا رہے تھے کہ میلوں میں ایسی گاڑیاں کھڑی ہیں جن کے لیول اور معیار کی ایک گاڑی بھی پاکستان میں نہیں. اتنی قیمتی گاڑی، اور میلوں میں کھڑی ہیں، میلوں میں. ان کو پتہ نہیں ہے یہ منصوبے کافروں کے تو بہت عرصے سے بن رہے ہیں. مسلمانوں کو مٹاؤ، ان کے سارے تھنک ٹینک، ان کے سارے مشورے، ان کی ساری سازشیں، مسلمانوں کو مارو، ان کو دباؤ. اور ساری دنیا کے باقی ملکوں کو دباتے دباتے ان سے غلطی ہو گئی کہ افغانستان کا رخ کر لیا. یہ حدیث میں نے کئی دفعہ یہاں جلسے میں سنائی ہے کہ آپ نے یہ خبر دی تھی، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعدها قال قائل من قلۃ نحن یومئذ. آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا کی ساری طاقتیں قوتیں جمع ہو کر تمہیں کھانے، مارنے، دبانے، لوٹنے کے لیے تم پر ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ نے کہا ہم بہت تھوڑے ہوں گے، ہماری بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت جھاگ کی طرح ہوگا، تمہارا روب دشمن کے دل میں نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ایک پیش گوئی تھی کہ ہم تیاری کریں. اور کافروں کے لیے ایک جھوٹ تھی کہ ان کا تو نبی کہہ چکا ہے اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے، ان کو مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے ایک حدیث سنی سی، دوسری نہیں سنی. اس میں تو آقا نے فرمایا کہ اس لیے کمزور ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک بیماری لگا دے. ایک وائرس آ جائے گا جس کا نام ہے وہن. کرونا کے وائرس کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ اس وائرس کا پتہ نہیں جو روح کو اندر بیمار کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. وہ وہن ہے، وہن. اور وہ وہن جس کو کینسر یہ لگ جائے، یہ وائرس، صاحب نے سنا اس کی علامت کیا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا، اس کو یہ کینسر لگ گیا وائرس. آقا نے فرمایا 2 نشانیاں، حب الدنیا و کراہیت الموت. اور ایک روایت میں کراہیتکم القتال، جب تمہیں دنیا محبوب ہو جائے گی اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق اور مرنے کے جذبہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گا، پھر تم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کفر نے جان لیا اور مسلمان دنیا کو دبا دیا. کبھی شام پر حملہ، کبھی عراق پہ حملہ، کبھی لیبیا پہ حملہ، کبھی یمن پہ حملہ. جدھر دل چاہتا تھا وہ اٹھا کے چل پڑتا اور ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیا.
لیکن اسی غلطی میں آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بیمار لوگوں کی تو یہ نشانی ہے، لیکن جو صحت مند مسلمان ہوں گے ان کی بھی دو نشانیاں ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ بہرحال میری امت میں کچھ لوگ ایسے موجود رہیں گے جن پر یہ وائرس اثر نہیں کرے گا، سبحان اللہ۔ جن پر یہ وائرس اثر نہیں کرے گا، ان کی بھی دو نشانیاں۔ ایک نشانی کہ وہ حق کا پرچم تھام کر دشمن سے لڑتے ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کریں گے؟ لڑتے رہیں گے۔ 40 سال سے تو ہم ان کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ ظاہرین الی یوم القیامہ، اور قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت نہ انہیں دبا سکے گی، نہ جھکا سکے گی، نہ ہرا سکے گی۔ سبحان اللہ۔ ظاہرین الی یوم القیامہ۔ وہ ساڑھے پہ لکھے ادھر جاوڑ تندرست آواز، وہ سمجھے کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں، ادھر چلے۔ ایک حدیث پہ تو ان کے تھنک ٹینکوں نے غور کیا، دوسری حدیث ان کے سامنے نہیں آئی۔ پوری گل سننی چاہیے نا۔ مولوی صاحب نے کیا جمعے کہ اللہ دراز خرچ کرے گا، اللہ 10 گنا دیں گے، دنیا 10 گنا 70 گنا آخرت۔ مراسی نے کہا جا کے کیا پلیلوں کی تمہیں خرچ کرے گا، مولوی صاحب نے کیا پیسے بچ جائیں گے، دے اللہ دراز دے دیتا۔ ہن بیگ انتظار کر رہے بھی 10 گنا کدوں آ گئے، شام میں بھی کوئی نہیں آیا، اگلے دن بھی کچھ نہیں ہویا، تیجے دن بیچارہ سوچ سوچ کے نا انہوں ٹٹیاں لا گئی، پیچز لا گئی۔ ان پنڈا تھا ہم اتنے فلش سسٹم دے ہوندہ نہیں، وہ بیچارہ توتی چکے دوڑا دوڑا باہر جاوے کماد ویچ، وہ تو پھر دوڑے دوڑے آوے۔ 3-4 بجے دوڑ لگی نا تو چوتھی بار جا کے بے ہی گیا، انہیں کہا ایک بار موقع کے جا۔ اور یہ بھی دیہاتی لوگوں نے تجربہ ہوئے گا، جڑے فلش پہ جمعے نے انہوں نے تجربہ نہیں۔ بعد جو تو بندہ کھلی تھا دے بیٹھا ہوگا نا، پھر وہ ٹائم پاس کر لی کچھ نہ کچھ کرتا رہا۔ وہ لکڑی ایک پیسے اس نے زمین کچھ نہ ڈال کے وہ تھلو موریوں نے اور کھول دیا، کرتا کرتا نیچے گیا تو نیچے اسے نظر آیا کہ چمکتی ہوئی چیز ہے، اور کھودا اس میں تو سونے کے سکے پڑے، اس نے نکالے اور استنجا بھی بھول گئے، وہ جیب میں ڈالے اور بھاگا بھاگا مولوی صاحب کے گھر میں کنڈا کھڑکایا زور زور سے۔ مولوی صاحب ہے خیر امیر صاحب کی ہویا ہے؟ اور کہ مولوی صاحب گل یہ ہے کہ تسی جمعے کیا اس میں اللہ دی راج خرچ کرو کہ 10 گنا اللہ دے گا۔ تسی پوری گل دسیا کرو، ادھی گل دسی ہے نالی بھی دسیا کرو بھی ٹٹیاں بھی لگنے گی۔ یہ نہیں دسے، ان کو بھی آدھی بات پتہ چلی، کافروں کو پوری نہیں پتہ چلی، کیونکہ پوری حدیث تو مدرسے میں آئیں گے تو پڑھیں گے، علماء کے سامنے تو زانو ہو کے بیٹھیں گے تو دین کا پورا علم آئے گا۔ اپنے طور پر سٹڈی کر کے نہیں آتا، خود مطالعہ کر کے کوئی عالم نہیں بنتا، وہ ریلیجیس ٹیچر بن سکتا ہے، وہ ریلیجیس دانشور کہلا سکتا ہے۔ فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر، فلاں چودھری مجھے بڑا اچھا لگتا ہے دین پر، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جیسے ڈاکٹر وہی ہے جو میڈیکل کالج میں پڑھے، اور دین کا عالم وہی ہے جو عالموں سے دین سیکھے، وہی ہے، اور سارا پورا علم تو اسی کے سامنے ہوگا نا، دونوں رخ اس کے سامنے ہوں گے، وہ ان پہ پل پڑے۔ صحت مند لوگوں پر جس کی 2 نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی تھی، اور دونوں ان میں پوری تھی، سبحان اللہ، لڑ بھی رہے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں کسی سے، سبحان اللہ، ڈرتے نہیں۔ اور پہلے تو انہوں نے طاقت اور قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور تم کے رہا یہ کہتا ہے تون کی رکھ رہا، یہ ترجمہ اردو نہیں صحیح لگتا، یہ سواد ایسے لفظ صاحب کی کہتا ہے تون کی رکھ، تن کے۔ وہ شروع میں جب
شیخ اسامہ بن لادن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بھی کہہ رہا تھا امریکہ نو وہ دیواری ہون آئی ہمارے ساتھی پڑھا کرتے تھے چیخ اٹھے ہیں یہود و نصارہ سبھی طالبان آ گئے اور واقعی چیخ رہے چیخیں ہندوستان کا میڈیا دیکھے تو ان کی چیخیں سنیں اور امریکہ نے کہہ رہے یاد اس کی تھی سڑنا پیسے ہم نے لگائے افغانستان کی فوج کو ٹریننگ ہم نے دی اپنے ملک کے لوگوں سے ٹیکس لے کر وہاں خرچ کیا تسی سڑنر کی تھی تسی آپ نہ سائے سانو طالبان نے ٹھوڑے مار کے نسایا ٹھوڑے بھی مارے مرچہ بھی لاتی بندے کو مرچہ لگی ہیں تو پھر رکتا ہے مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ اکثر اپنے محفلوں میں یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ کماردہ کھوتا ٹردہ نہیں سی بڑے ڈنڈے مارے پھر سیاڑا بندے میں گیا انہوں نے کہا میں نہیں ٹورنا ہے مرچہ لا تھوڑی وہ چونڈی لگائی تو وہ دوڑ پڑا اب یہ بیچارہ پیچھے دوڑ رہا وہ کھوتا آگے نکل گیا وہ کہتا یار وہ چنگا سیاڑا بندے نے کھوتے نکل گیا میرے ایک اور بندے نے کوئی گل نہیں کرتا ہے جی میں وہ دوڑے جڑے مسالے نہ لو تو اپنے لا لے انہیں دو چونیاں لا لی وہ ہڑو دی ریس لاگی کھوتے نہ کھوتا پیچھے رہ گیا تو اگے نہ گیا اگے دوڑتے دوڑتے انہیں ایک پینڈر رہ گیا میرا کھوتا پھڑ لیو میرے ڈبل مسالہ لگا امریکہ تو ایک چٹکی لگی تھی ہندوستان کو دو لگ گئی ہم 70 سالوں میں ان کو نہیں ہرا سکتے اور جیسے طالبان نے ان کو ہرایا ہے اور یہ جیت جو ہے میرے بھائیوں ان کو تو پہلے سمجھاتے نا ابلیس اقبال بہت بڑا شاعر تھا کمال کا شاعر لیکن میرے اپنے مطالعے میں اس کی جو 2 نظمیں ہیں نا وہ اس کے کلام کا شاہکار ایک شکوہ جواب شکوہ اس نے ایک طرف سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ سے شکوہ کیا کہ ساری بڑی ٹور سی اسے دنیا دے حکومت کرتے سن ہم ساڑھے لگی کی تھی پھر اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ میں نے کی تھی تسی اپنے آپ ہی کی تھی خود کیے تم نے اپنے آپ کے ساتھ میں نے نہیں کچھ کیا جب ہم اپنی عزت کو خود داؤ پہ لگاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ذلت میں جائیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور دوسری اس کی جو نظر میں وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا کیا نظم ہے کبھی جس کو ذوق ہو وہ کبھی پڑھ کے نکالے اقبال کے کلام سے ابلیس کی مجلس وہ بھی اس نے حکایت کے رنگ لکھی ابلیس نے اپنے سارے چیلوں کو جمع کیا ہر ایک نے اپنی کارگزاری سنائی کہ میں نے دنیا میں مسلمانوں کو بہکانے کے لیے پھسلانے کے لیے اسلام سے ہٹانے کے لیے اللہ سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ خدمات انجام دی ہیں ہر ایک کو شاباش دیتا ہے اور پھر کچھ باتیں انہیں خود سمجھاتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ واقعتاً اسلام مٹ جائے اور مسلمان دب جائیں اور کھپ جائیں تو اس کا طریقہ اس نے اس وقت بھی اپنے چیلوں کو بتایا تھا کاش امریکہ والے اقبال کا کلام ہی پڑھ لیتے اس نے کہا تھا سنو تم نے کرنا کیا آئندہ تمہاری واردات کیا ہونی چاہیے کہا تھا فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات ان کو حدود حجاز و یمن سے نکال دو اور وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد مگر روح جہاد اس کے دل سے نکال دو وہ فاقہ کش کے موت سے یہ ابلیس کہہ رہا ہے اپنے چیلوں اس سے نپٹ لو پہلے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے
نکال دو افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو۔ ملا کو، اگر یہ ملا نہ ہوتے تو روس بھی قبضہ کر چکا ہوتا، ملا نہ ہوتے تو امریکہ بھی قبضہ کر چکا ہوتا۔ اس ملا نے انہیں غیرت ایمانی پہ قائم رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، لیکن افغانستان کی سرزمین ابلیس کا مشورہ نہیں مانا، افغانستان سے ملا نہیں نکل سکا، اور فاقہ کش کا ایمان اور روح محمد تازہ رہی، سبحان اللہ۔ تو اپنے پیو دی گل نہیں منی تو پھر ادھر ہی ہونی سی، ابلیس کی بات نہیں مانی، اپنے پیو دا آکھا نہیں منیا، تو ایویں ہونی سی جگہ ہوئی ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ بات یاد رکھو کہ جس طریق پر چل کر، جس کے وعدے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں اور بار بار کیے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، پھر وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، وہ ہرانے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ جتانے پہ آئے تو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو میری بات پر بھروسہ کرنا چاہیے، سبحان اللہ۔ یہ میری طاقت ہے، مجھے سپر طاقت مانو، میں ہی سب سے بلند و برتر۔ اور آج ہمارے ہمسائے میں اللہ کے شیروں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، ہمارے سینے خوشی سے ٹھنڈے ہو رہے، ہمارا وہ قید و غضب اس جہاد کے انجام کی بدولت الحمدللہ دور ہو گیا ہے، لیکن یہ ہمارے ہمسائے ہمیں بھی کچھ کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں دین و ملت پر قربان عمر رواں کرتے چلو، دین و ملت پر فدا عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویدہ کرتے چلو۔ تم بھی اب سکہ حق ہی چلے گا، اس کا اعلان کر دو، سکہ حق ہی چلے گا اب ارض پاکستان پر، یہ حقیقت اہل باطل پر عیاں کرتے چلو، اپنے خون سے ایک نئی تاریخ لکھنی ہے تمہیں، جس طرح اپنی تاریخ انہوں نے اپنے خون سے لکھی ہے، 2 نسلیں کٹ گئیں لیکن اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، اپنے خون سے ایک نئی تاریخ لکھنی ہے تمہیں، سرفروشی اپنی زیبیں داستہ کرتے چلو، ظلمتوں میں لے کے نکلو نور حق کی مشعلیں، ظلمتوں میں لے کے نکلو نور حق کی مشعلیں، ذرہ ذرہ اس زمین کا آسما کرتے چلو، زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جاویدہ کرتے چلو۔ الحمدللہ یہ منظر جو خیر العلوم میں آ کے میں دیکھتا ہوں، اس کا اظہار میں نے کئی دفعہ مولانا عبداللہ صاحب کے سامنے، مولانا ارشاد صاحب دامت برکات سامنے کیا ہے کہ یہ آپ کی کرامت ہے، یہ مدرسہ بنانے والوں کی کرامت ہے کہ 2 دن صبح سے شام لے کر رات گئے تک 2 بجنے والے 1:45 ہو گئے، اور آپ لوگ اس دل جمی کے ساتھ یہاں بیٹھے اور بیدار بیٹھے ہیں اور بات سن رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کی زندہ ہونے کی علامت اور ان اللہ والوں کی کرامت۔ سبحان اللہ۔ جہاں میں جب بھی آتا ہوں یہاں سوچتا ہوا آتا ہوں 70 سال پہلے جب یہ مدرسہ قائم ہوا ہوگا تو یہاں دائیں بائیں کیا ہوگا سوائے ریت کے، ریگستان کے، چند جھونپڑوں کے، کچے مکانوں کے، کیا ہوگا؟ لیکن کیسا اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل تھا ان لوگوں کا کہ بس بیٹھ گئے، اللہ کے بھروسے پر بیٹھ گئے، اور یہ دن بدن بڑھتا ہی گیا اور چڑھتا ہی گیا، اور آج بھی رات گئے، ساری رات ہم مولوی تو فارغ ہیں، صبح نماز پڑھ کے سو جائیں گے، آپ نے اپنے کام کرنے،
آرام کرنا ہو تو مولوی بن جاتے نا پہلے. مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی اللہ ان کو ولی کے رحمت کرے, گرمیوں کے روزے تھے جون جولائی کے اور بڑی سخت گرمی, تو چند دوست ان سے ملنے آئے ہوئے تھے, کمرے میں بیٹھک میں بیٹھے تھے, باہر کولر لگا ہوا تھا, کولر ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی. ان میں سے ایک کہنے لگا مولوی صاحب بہت روزہ لگا, گرمی بڑی ہے باہر. تو بڑے بھائی نے کہا کہ سردی نہیں لگتا, سردی نہیں لگتا. سویرے نماز پڑھی, پارہ دوست پارے تلاوت کی تھی, پھر سو گئے. پھر من اٹھ کے زور والے اٹھے نہاتے دھوتے, پھر نماز پڑھی, پھر سو گئے. پھر اٹھ کے نہاتے, پھر اثر پڑھی, پھر کو تھوڑا ذکر اذکار کری, پھر مغرب ہو گئی. انہوں نے کہا یار تو ہڈیاں موجہ نہیں کہ تسی موجہ تسی مولی پڑھ دی تو موجہ لگ جائے. اب جہاں آپ اس مدرسے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں, ماں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل مدرسے میں پڑھ کر آپ کے بچے دنیا میں بھی بڑے افسر لگ جائیں, تو اس کی مثال تو آپ کے سامنے ہے, مثال آپ کے سامنے ہے. لیکن اتنی جلدی نہیں ملا کرتے ہوئے. ہاں پہلے ٹٹیاں لگنی ہیں, محنت ہوتی ہے, پھر بات آگے بڑھتی ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حقانیت کو زندہ ایک معجزہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم بھی عطا کرے, علم والوں کی عزت بھی اور اکرام بھی اللہ اس کی توفیق بھی ہمیں دے, اور اپنی راہ میں لڑنے کا جذبہ اور مرنے کا شوق بھی عطا فرمائے. زندہ رہیں تو غازی بن کر, دنیا سے جائیں تو شہید ہو کر. اللہ مجھے بھی یہی انجام نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اس مبارک مجمع کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ جو تیرے بندے رات گئے تک تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, ان کا کوئی دنیا کا مقصد نہیں, کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں. یا اللہ ان کے اخلاص کی تو ہم گواہی دے سکتے ہیں, یہ محض تیرے دین کی بات سننے کے لیے اے اللہ تیرے اور تیرے پیغمبر کی محبت اور میں اخلاص کے ساتھ یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر دیر تک اپنی نیند کو قربان کر کے تیری بات سنی ہے. اے اللہ اس مجمع کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ان مدارس کو آباد فرما. اے اللہ جو بھی اندرونی بیرونی مشکلات ہیں ان کو دور فرما. اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ان کو مستغنی کر دے. اے اللہ ان کو ہر طرح کی تعلیمی, تربیتی, تعمیراتی, تعمیری ہر طرح کی ترقی نصیب فرما. یا اللہ جو علماء کرام کہ انہیں اپنی زندگیاں اس میں لگا دی, ان کے بڑوں میں لگا دی, اب یہ بھی لگا دی. یا اللہ ان کی تمام محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے شاگردوں کو یا اللہ اپنے اکابر کا نمونہ اور مثال بنا. یا اللہ تو نے اپنے جانبازوں کو, اسلام کے شیروں کو ایک خطے میں فتح اور غلبہ نصیب فرما دیا. یا اللہ ان کے قدموں کو بھی جما دے. اب بھی یا اللہ تیرے دشمن, تیرے دین کے دشمن ان کو گرانے اور گھراؤ کرنے میں, ان کو معاشی طور پر نیچا دکھانے میں اور ان کے خلاف سازشوں اور تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کی سازشیں اور تدبیریں انہیں پر الٹ دے اور ان کو ایسا استحکام نصیب فرما کہ وہ دنیا کے لیے, سب کے لیے اسلام کا نمونہ بن جائے. یا اللہ ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھ. اے اللہ جتنے تیرے بندوں نے اس جلسے میں شریک ہو کر اپنے مالوں میں سے یا اللہ تیرے رسول کے مہمانوں کے لیے خدمت کے لیے اپنی کمائیوں سے کچھ نہ کچھ پیش کیے ہیں, کچھ ارادے کیے ہیں. یا اللہ ان سب کو قبول فرما, ان ارادوں کی تکمیل فرما دے. یا اللہ اس کو قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے.
یا اللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنے اس سے بچے آگے پڑھیں گے، دین سیکھیں گے اور پڑھائیں گے، اے اللہ ان کی تمام خدمات میں ہمارا حصہ بھی یا اللہ ڈال دے اور اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے دین کے خادم بن کر رہیں، یا اللہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جب ہم پہ نزا کا عالم طاری ہو، ہم سب کی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه